نازوال بے مثال کامیابی پر مبارکباد میں پیش کرتا ہے۔ اس قدر کرم فرمایا ہم سے نے، اس قدر کرم فرمایا کہ ہمارے ہر پروگرام کو، ہر محفل کو کامیابی سے ہم کنار فرمایا۔ ہم اس محمد اللہ شریف کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے کرم سے آج ہم سب کے، ہماری انتظامیہ کے، ہم سب کے فخر سے بلند ہو گئے۔ الحمدللہ یہ سب کرم ہے ہمارے مرشد کریم حضرت غوث وقت مجدد اثر پیر سید بھائی محمد شاہ صاحب المعروف شادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی چادر رحمت ہم سب کے سروں پہ تنی ہوئی ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہوتا ہے، جمعے کو سید الایام کہا جاتا ہے، اور ہم جن کے عرس میں آئے ہیں وہ سید الاولیاء ہیں، اور وہ ہمارے سید الاولیاء جو ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، جن کو اللہ نے سید الاولیاء کا منصب اور ٹائٹل عطا فرمایا ہے، اور جن کے نوافے ہیں اور تاجدار انبیاء ہیں۔ کئی نسبتیں آج جمع ہو گئی ہیں، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، اور جو قائل جو دعا مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت کو دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ائمہ کرام، علماء، محدثین، اکابرین ملت اور صالحین امت فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان کی گزرتی ہے۔ کتنی خوبصورتی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ آج وہ گھڑی ہم نے پا لی ہے کہ ہم اس گھڑی میں اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار بھی ہیں، اور اس کی رحمت اور اس کی بخشش کے امیدوار بھی ہیں، اور بہت سی سعادتیں آج جمع ہوتی ہیں۔ میں تمام پیر بھائیوں کا جو تشریف لائے ہیں سچ میں کل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے سال پتہ نہیں کس کی زندگی ہو، اگلے سال نہ جانے کون یہاں پہ بیٹھا ہو، اگلے سال نہ جانے کون اس اس میں شامل ہو۔ یہ زندگی کے میلے ہیں، یہ زندگی کی بہاریں ہیں، یہ زندگی کی رونقیں ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمر دراز میں خیر عطا فرمائے، اور خاص طور پر میں اپنے فیصل آباد کے تمام پیر بھائیوں کا شکر گزار ہوں، خالد جٹ صاحب کا، فرقان جٹ صاحب کا، عرفان جٹ صاحب کا، احسان بھائی کا، اور بہزاد بھائی، تمام پوری ٹیم کا، کہ میں بہت غیر مبہم طور پہ بات کر دوں کہ آپ ہماری راحتیں بھی آپ کے بغیر ادھوری ہیں، اور ہماری خوشیاں بھی آپ کے بغیر ادھوری ہیں۔ آپ جب تک شامل نہ ہوں ہماری خوشیوں میں، جب تک شامل نہ ہوں ہمارے عرس میں، ہمیں اپنے عرس کی رونقیں بھی ماند نظر آتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے فیصل آباد کے پیر بھائی ہیں سب کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ سرگودا سے بھی پیر بھائی آئے ہیں، خانے وال سے بھی شاہ صاحبان آئے ہیں، حضرت فرید بھائی اور ان کے بھائی موجود ہیں، اظہر بھائی بھی ہیں۔ کتنا خوبصورت کتاب پڑھوایا ہے، کتنا غالبانہ اور کتنا جداگانہ انداز میں اپنے مرشد کی، اپنے شیخ کی بات بتائی ہے۔ اور مظہر فرید صاحب ہمارا قابل قدر اور فخر سرمایہ ہے۔ انہوں نے محمد کے ولی جو کتاب لکھی تو پھر اپنے جیب خاص سے اس کو تقسیم کرایا۔ ان کے بارے میں ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیبند تو ہوں گے مگر دھبے نہیں ہوں گے۔ بہت محبت والی شخصیت ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم مرشد کی طرف کی خیرات عطا فرمائے، دینی دولتیں بھی عطا فرمائے، دنیاوی دولتیں بھی عطا فرمائے، دینی منصب بھی عطا فرمائے، دنیاوی منصب بھی عطا فرمائے۔ میرا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ آج آپ لوگ یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، میرا بھائی آج آپ یہاں سے خالی نہیں جائیں گے، حضور جادو بھائی سرکار کے کرم کی خیرات سے مالا مال ہو کے جائیں گے۔ اور آپ کی جو قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، آپ کی جو ہمارے لیے خدمات ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ کتاب شخصیت کی زندگی 50 سال 100 سال ہوتی ہے، کتاب کی زندگی سینکڑوں سال صدیوں ہوتی ہے، کتاب تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ کی کتاب محمد کے ولی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں ہمارے پیر بھائی ہیں، مرید ہیں رانا نعیم صاحب،
اللہ تعالیٰ آپ کی صاحبزادی کو بھی شفا عطا فرمائے، اور خاص طور پر کراچی کے تمام پیر بھائیوں کا ہمارے نوید ماموں صاحب بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں، بہت محبت کرنے والی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی، اور آپ کے داماد بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، حاجی اقبال صاحب بہت محبت کرنے والی ہماری شخصیت تھی، آپ پردہ فرما دیں، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے صاحبزادے اور آپ کے عکس جمیل یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ ہمارے ماموں جان جیوں نے ہم سے محبت کا ہمیشہ تعلق، مضبوط تعلق رکھا، اور ہر غمی میں خوشی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر ہم نے بھی اس تعلق کو بخوبی نبھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس سلسلہ محبت آئندہ نسلوں میں بھی منتقل فرمائے، اور خاص طور پر سرگودا سے آئے ہوئے مہمان ہمارے ٹیچر سر کاشف صاحب، تنویر چودھری، نوید صاحب بھی یہاں جلوہ گر ہیں، چاچا بشیر صاحب ہیں، چاچا اسلام صاحب ہمارے صدر ہیں، اور ہمارے بھائی پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب، آپ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ کی دعاؤں کے طالب رہتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ کانفرنس میں آپ کا خطاب ہو، چونکہ آپ اپنی لالچ کی وجہ سے تاخیر سے تشریف لائے، اور آپ کے خطاب سے ہم محروم رہے۔ دوران خطاب میرے ذہن سے جو بات ایک نکل گئی تھی، آپ نے اس کو بہت خوبصورتی سے مکمل فرمایا۔ پیر نور حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور میری والدہ صاحبہ کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے قرب و جوار میں جو پیر بھائی رہتے ہیں، جو شبانہ روز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کندھا سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، جن کے کندھے بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن کے دل بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عمر دراز فرمائے، اور ہمارے صدر ملک طاہر صاحب، آپ کی انتظامیہ پوری محنت کے ساتھ انہوں نے اس تقریبات کو سجانے میں کردار ادا کیا۔ حاجی خالد صاحب بہت محبت والی شخصیت ہیں، منصور بھائی ہیں، اتنے ساتھی ہیں، سردار بھائی، سرفراز بھائی، اللہ سے دعا ہے ڈاکٹر صادق امین، آج کل دیکھیں یہ ڈاکٹر صادق یعنی صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یعنی نام اور مقام دونوں حوالوں سے اس میں مسمہ ہیں۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کی اہلیہ کو کامل صحت عطا فرمائے، اور خاص طور پر وکیل شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عمران شاہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑے بھائی ہمارے سلمان شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ سب کی عمر، جگہ کے خلیفہ شیخ عزیز صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے دکھی دل کے ساتھ، بڑے اداس لہجے کے ساتھ، جب یہ خبر میں نے سنی تو میرا دل چھلنی ہو گیا اور میری روح زخمی ہو گئی کہ ہمارے سلسلے کے آفتاب و مہتاب مولوی خلیل صاحب، اچھا یہ لقب آپ کو آپ کے مرشد نے عطا فرمایا تھا، ویسے آپ مستند اور معتبر عالم دین، آپ کا وصال ہوا کل، تو جب میر صاحب نے نم دیدہ آنکھوں سے جب مجھے بتایا تو میرے دل کے بھی کئی ٹکڑے ہو گئے کہ ہم ایک ایسی شخصیت سے محروم ہو گئے جن کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا، اور ہمارے سلسلے کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، صوفی خلیل احمد صاحب کی، صوفی خلیل صاحب کی، ہم وہ خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ آپ جتنے دیر تک زندہ رہے، آپ نے اپنے پیر خانے کے ساتھ نبھایا اور پیر خانے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھا۔ آج وہ ہمیں موجود نہیں ہیں، کل ان کا انتقال اور وصال ہوا ہے، تو دیکھیں اللہ رب العزت نے وہی بات کر رہا تھا کہ سید الاولیاء حضور چادر والی سرکار کے مرید تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں سید الایام دن عطا فرمایا، ولی کامل تھے، آفتاب و مہتاب تھے، مرد کلندر تھے، درویش کامل تھے۔ ایسی ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ آج ہمارا آستانہ ایک مرد کلندر، ایک فنا کی شیخ اور درویش کامل سے محروم ہو گیا ہے۔ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آج میرے والد گرامی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کے وصال کے بعد یہ دوسرا بڑا دھچکا مجھے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کی دعا کریں گے، اور مولوی صاحب صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بلندی درجات کے لیے، اور میں اپنی جانب سے، اپنی درگاہ شریف کی جانب سے اہل خانہ کے لیے جو ہے تعزیتی کلمات عرض کر رہا ہوں اور ان سے تعزیت کرتا ہوں، ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور مغموم دلوں پر اپنی رحمت کا مرہم عطا فرمائے۔ ہم اور سب نے بہت بڑے بڑے صدمات دیکھے ہیں،
फैमिली के सदमात देखे हैं, सिलसिले के सदमात देखे हैं। अब हमने और कोई हौसला सदमा बर्दाश्त करने का नहीं है। अल्लाह ताला बस इस आस्थाने को कोई और दुख न दिखाए। हमारे जितने खुलाफान हैं, मुरीदीन हैं, अल्लाह सब की उम्र दराज फरमाए। और ख़ास तौर पर जो हमारे पीर भाई गुजर चुके हैं दुनिया से, अल्लाह ताला उनको मैं मीर साहब को बता रहा था कि मीर साहब हम उनके साथ देखिए, बहुत दुख की बात होती है कि जिस हस्ती के साथ इंसान ने सारी ज़िंदगी गुजारने का सोचा हो, जिस हस्ती को खलील साहब को सोचा था कि हम उन्हें खुशी में बुलाएंगे, उनके साथ ज़िंदगी के लम्हात गुजारेंगे, आज उनके बारे में जो ताज़ियती कलिमात कह रहा हूँ तो ये मेरे लिए आसान नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह करीम उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको मुर्शिद ने याद फरमा लिया है। हम चाहते थे कि हम उनके साथ रहें, यकीनन उनके मुर्शिद भी उनसे यही चाहते होंगे कि मेरा मुरीद सादिक मेरे साथ रहे। अल्लाह ताला मुर्शिद का जन्नत में पड़ोस अता फरमाए। आप एक बार अलम शरीफ 3 बार कुल शरीफ पढ़ के क़िबला पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहब की मिल्क फरमा दें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ फरमाएँ और फिर हम आप दुआ फरमाएँ। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه یا الہ العالمین۔ یقیناً یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہاں پر تیرے محبوب کا اور تیرے بندوں کا ذکر خیر کیا گیا ہے مولا کریم، اس کا ثواب ہے۔ اور تمام حضرات نے درود پاک، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص میں پڑھی ہے مولا کریم، اس کا ثواب ہے۔ اور جو لنگر و طعام کا اہتمام انتظام کیا گیا، اس کا ثواب ہے۔ پیر وکیل احمد شاہ صاحب کی طرف سے یہ ہر مرتبہ ماشاءاللہ ثواب کی فہرست لے کر آتے ہیں، اور اس مرتبہ عرس پاک کے موقع پر 5000 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ہے، اور 5000 مرتبہ سورۃ یاسین کا ثواب ہے، 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ 5000 مرتبہ درود تاج کا ثواب ہے، اور اسی طریقے سے عہد نامے ہے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم 5000 مرتبہ ہے، اور درود ابراہیمی بھی ہے۔ عصر کا ٹائم بھی قریب ہے تو جو ہے 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ مولا کریم، یہ سارے ثواب تو ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے مولا کریم، تو اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما کے ہم اس کا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نور مجسم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ میرے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی تمام اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، سیدہ طیبہ عابدہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور مولا کائنات تاجدار اہل اللہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، سرکار کی تمام ازواج مطہرات، تمام امہات المؤمنین، سرکار کے صاحبزادگان، صاحبزادیاں، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمانا۔ مولا کریم سرکار کے دونوں چچا حضرت سیدنا عباس اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمانا۔ خود میرا بانی قندیل نورانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمانا۔ چاروں سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کر کے حضرت امیر ملت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پیر سی جماعت الشاہ صاحب محدث علی پوری علی رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمانا۔ اور لیکن اس کا ثواب جو ہے ہم اپنے جد امجد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سیدنا معصوم علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرمانا۔ مولا کریم ہم اس کا ثواب اپنے پردادا حضرت سیدنا
सैयदना ख्वाजा रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमाना। मौला करीम इनकी बारगाहों में इसका सवाब पेश करके बिलखसूस हुजूर गौसे वक़्त मुजद्दिद असर हजरत पीर सैयद वली मोहम्मद शाह साहब हुजूर चादर वाली सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमाना। हजरत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब अलैहि रहमत की बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर फरमाना। मौला करीम इसका सवाब हजरत सैयदना अलहाज पीर सैयद अमीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत अलहाज पीर सैयद हैदर अली शाह साहब शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, हजरत मखदूम पीर सैयद सैफुर रहमान शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनकी बारगाहों में इसका सवाब पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमाना। लेकिन जितने भी हमारे खुलाफा इस दरगाह के खुलाफा इस दुनिया से जा चुके हैं और जितने भी हाज़रीन बैठे हुए हैं इनके जो आबाओ अजदाद जा चुके हैं, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मौला करीम तमाम मोमिन मोमिनात की बारगाहों में इसका सवाब पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमाना। किबला पीर साहब ने जिस तरीके से इनाम फरमाया मोहतरम जनाब सूफी खलील अहमद साहब, मौला करीम उनकी आवाज़ को इसका सवाब पहुंचाते हैं कबूल मंजूर फरमाना। मौला करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम ये उससे पाक के लम्हात है, यकीनन बुजुर्गों का फैलान यहाँ तकसीम हो रहा है, उनकी आमद उनकी जलवा अफरोज़ी यहाँ पर तशरीफ फरमा है वो। मौला करीम उनकी बरकत से हम सबको माला माल फरमा दे, हमारी तीनों दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमा दे, तीनों दुनियावी भलाइयाँ अता फरमा दे। मौला करीम जितने भी पीर भाई चलकर आए हैं अब ये अपने अपने घरों को जाएंगे, मौला करीम हुजूर का एक फैज़ान लेकर जाएं, अपनी छोटियों को भर कर जाएं, जो भी नए ख्वाहिशात जायज़ मुरादे लेकर आए हैं मौला करीम को पूरी फरमा दे। मौला करीम यहाँ आने का बस यही मकसद था कि तेरे बंदे राजी हो जाएं, तू राजी हो जा, तेरा महबूब राजी हो जाए। मौला करीम तू हम सब से राजी हो जा, तेरा महबूब राजी हो जाए, तेरे महबूब की अहले बैत राजी हो जाए, तेरे महबूब के सहाबा इकराम राजी हो जाए, औलियाए कामिलीन राजी हो जाए। मौला करीम हम सब के हाथ पर करम फरमा दे, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला अता फरमा दे, जो बेऔलाद है उन्हें औलाद करीमा अता फरमा दे। मौला करीम जो बेरोजगार है उन्हें रिज़्क़ हलाल तय्यब कुशादा अता फरमा दे। मेरे मालिक हमारे जो है दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने महबूब की मोहब्बत पैदा फरमा दे, जिक्र करने वाला बना दे, जिक्र करने वाला बना दे। मौला करीम बड़ा पुरफितन दौर है, मौला करीम बातें कुछ कही है जो है मौला करीम इस शख्स से इस पुरफितन दौर से हम सबको महफूज फरमाना, अहले बैत के इत्तेहाद की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाना। मौला करीम जो कितने ठहर रहे हैं, जो शख्स ठहर रहा है, इस शख्स से हर मुसलमान को महफूज फरमाना। या इलाहुल आलमीन पीर साहब ने यकीनन तमाम पीर भाइयों का नाम दिया है, ये तमाम पीर भाई हमारे सरों के ताज हैं। मौला करीम ये हमारे लिए इज्जत वाले हैं, काबिल एहतराम हैं। मौला करीम सबकी खैर फरमा, सबकी खैर फरमा। ये नौजवान नस्ल, ये नौजवान लोग जो इस आस्थाने से मोहब्बत करते हैं, किबला पीर साहब से मोहब्बत करते हैं, मौला करीम इनको मजीद बरकतें अता फरमाना, इनकी मोहब्बत में इजाफा फरमाना। दुआ के दौरान मुझे एक और याद आ गया हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। वो फरमाते हैं कि भाई जो तुम्हारी इज्जत करे तुम उसकी इज्जत करो, जो तुम्हारी इज्जत करे तुम उसकी इज्जत करो, और तुम्हें भी कम तक समझे ना कि कहे कुछ भी नहीं है तो आप फरमाते हैं कोशिश करो उससे अपनी इज्जत को बचाओ। तो ये आजकल के दौर में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। जो आपसे प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, तो हमारा भी फर्ज है कि उस पीर से हमें भी प्यार करना चाहिए, उस पीर से हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह करीम इस मोहब्बत वाले सिलसिले को हमेशा हमेशा कायम दायम फरमाए। सिलसिला होता ही मोहब्बत के लिए, गम बांटने के लिए है। अल्लाह करीम जो है इस सिलसिले में मजीद फैज़ान अता फरमाए, फ्यूज़ बरकत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अल्लाह करीम इस आस्ताना आलिया को ता क़यामत तक, ये कोठी मकीमत ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम रहे ना रहे इंशाअल्लाह इसके फ्यूज़ बरकत ता क़यामत तक रहने हैं। अल्लाह पाक इसके फ्यूज़ बरकत ता क़यामत तक जागीरसारी फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह करीम हुजूर चादर वाली सरकार की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। इस साहब ने राणा रहीम साहब के लिए कहा है, अल्लाह करीम इनकी साहबजादी को जो है सेहत कामिला अता फरमाए। इसी तरीके से पीर साहब ने बड़ी शिरकत फरमाई है। मामू नबी साहब कराची वाले हैं, पीर शाह साहब हैं, और ये है फैसलाबाद से जट बिरादरान हाजी खालिद साहब, राणा बिरादरान सरकाशिफ साहब। पीर साहब ने बड़ी शफकत फरमाते हैं। पीर साहब ये चाहता है कि एक एक का नाम लिया जाए।
بالخصوص ہمارے جو ہے پنچایت کے صدر ملک محمد طاہر صاحب اور جتنے بھی حضرات ہمارے ذہنوں میں ہیں، نام ہمارے ذہنوں میں ہیں، محبت کرنے والے ہیں، مولا کریم سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کی خیر فرما دے، سب کو بے بہا عطا فرما دے۔ مولا کریم ہم اس در پر بیٹھے ہیں، یقیناً یہ حسنین کریمین کا در ہے، حسنین کریمین کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں، ان کی شہادت کا صدقہ اور حضور چار علیہ سرکار کے وسیلے سے ہم سب کو رنگ دے، ہم سب کو رنگ دے، ہم سب کو رنگ لگا دے۔ مولا کریم دنیا کی محتاجگی سے محفوظ فرما دے، دنیا میں بھی عزت عطا فرما، قبر میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ مولا کریم مانگ رہے ہیں تو پھر ایک اور بھی کرم فرما دے، ہم سب کو اپنے دربار اور اپنے محبوب کے دربار کی حاضری نصیب فرما، ادب حاضری نصیب فرما۔ مولا کریم گنبد خضرا کی فضائیں بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ دعا فرمائے اللہ پاک اس خان وعدے پر کرم فرمائے۔ جی بالکل، جی بالکل، قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے پیر مدر فرید سبحانی صاحب، ان کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ روحانیت والے معاملے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی برکتوں سے نوازے، اللہ کریم ان کو بھی حضور کے فیضان سے نوازے، تو اللہ کریم جو ہے اس خان وعدے پر کرم فرمائے۔ بالخصوص دعا فرمائیے قبلہ مامی جی صاحبہ کے لیے، میری اماں جی صاحبہ کے لیے، اللہ پاک ان دونوں بزرگوں کا سایہ ہم پر قادر قائم ہو جائے۔ آمین۔ قبلہ حضور میرے بھائی پیر سید علی حسین شاہ صاحب، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، جو بھی معاملات ہیں روحانی جسمانی بیماریاں اللہ پاک دور فرما دے، اللہ پاک جلد سے جلد ہم سب کو پیر صاحب کی اللہ پاک خوشیاں دکھائے، اس آنگن میں جلد سے جلد ہم سب کو خوشیاں دکھائے۔ اسی طریقے سے پیر سید نور حسین شاہ صاحب، بڑی شفقت بڑی محبت، ابھی جب معاملہ پیش آیا تھا قبلہ پیر سید ضیاء الرحمن شاہ صاحب کا اور قبلہ باجی غلام فاطمہ بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کرے نور حسین شاہ صاحب بڑے آپ دیدہ اور انہوں نے مجھے ایک بڑا حوصلہ دیا، سہارا دیا، اللہ کریم ان کو برکتوں سے نوازے، عمر درازی عطا فرمائے، اللہ کریم عمر درازی عطا فرمائے۔ قبلہ ماموں جی تشریف فرمائے ہیں الحمدللہ ہر غم میں اور ہم ہر خوشی میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں، جیسی اطلاع ملی ان کو فوراً پورا گھر الحمدللہ فوراً آ گیا۔ اللہ کریم ان کو بھی برکتوں سے نوازے، سایہ دراز فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ تو اسی طریقے سے ہماری باجی چمن کینیڈا میں ہوتی ہے، تو بڑی وہ آپ دیدہ تھی، ان کے ساتھ فون پر جب بات ہوئی بڑی پریشان تھی، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ کریم ان کو پھول جیسے بیٹے عطا فرمائے، برکتوں سے نوازے۔ ہماری اولادیں ہیں جو حضرت کی اولاد اب آ رہی ہے، اللہ پاک ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون امن عطا فرمائے، مولا کریم ہماری سب دعائیں کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم جو ہے دعا فرمائے، میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے، یہ محبت والے سلسلے اللہ پاک قائم و دائم رکھے اور ہر پیر بھائی یہ جو حسد ہے، خام پال کا یہ جو بغض ہے، دل میں یہ کینہ ہے، اللہ پاک اس کو دور فرما دے اور مخلصی عطا فرما دے، مخلصی عطا فرما دے، مخلص دل عطا فرما دے۔ نفرت کی آگ کو اللہ کریم بجھا دے، ہم نفرت والے نہیں، ہم تو پیار والے ہیں، ہم تو آقا علیہ السلام کا پیغام تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ چند لوگوں نے جو ہے اپنے نفرت کی بلبوتے پر اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے آگے اپنے آپ کو بڑھایا ہے، انشاءاللہ یہ ساری سازشیں ختم ہو جائیں۔ یہ محبت والا سلسلہ ہے، یہ گلدستہ ہے، یہ پھولوں والا گلدستہ ہے، ہمیشہ یہاں سے خوشبوئیں آنی ہیں، وہ پھول کی خوشبو ہو یعنی کہ جو ہے پھول کی پتیوں کی خوشبو ہو، اپنا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، آپ کو جہاں سے بھی پیغام ملے آپ حاصل کریں، جی جی بالکل آپ حاصل کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ قبلہ حضور مامی جی صاحبہ کے لیے، اماں جی صاحبہ کے لیے عمر دراز، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ بزرگ ہے یقین کرے سفید بال ہو چکے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا، پیر بھائیوں کے لیے بڑی تڑپ رکھتی ہے، ابھی بھی تڑپ رکھتی ہے، اللہ کریم ان کو جو ہے سلامت رکھے، آمین آمین بجاہ النبی الامین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الحبیب العارف قدر العظیم الجاہی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تجمع اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔